ہمیشہ ایک مسافر بن کے زندگی کو بسر کر، ایک مسافر کی طرح اس ظاہری اور باطنی زندگی کو گزار۔ تو پہلے مسافر بن جا، تو مسافر ہونے کے جو تقاضے ہیں، مسافر ہونے کے جو درجہ بندی ہے، وہ پہلے اختیار کر لے کہ اپنا جو زاد راہ ہے وہ قلیل ساتھ لے کے چل، حرص و ہوا، لالچ، اس کو اپنے ساتھ لے کر نہ چل۔ یہ جس منزل کے تم مسافر ہو اس کا یہ زاد راہ نہیں ہے، اس کا زاد راہ صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے۔ ہوش کے ساتھ یہاں قدم رکھ، یعنی کہ معاملات کو سمجھتے ہوئے، کسی کے حضور فیض لیتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھ کر یہاں قدم رکھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ در فصل سفر پر ہے، در بیان سفر پر ہے۔ صوفیاء کے ہاں سفر کے بہت سارے آداب رہے ہیں، اور ایک روحانی سفر کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ظاہری سفر کو اختیار کرتے ہوئے صوفیاء نے اس کے بہت سارے آداب جو ہیں وہ بیان کیے۔ تو آج حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی اس فصل میں، جو کہ در بیان سفر پر ہے، اس میں وہ اپنے جو ان کا متصوفانہ صوفیانہ رنگ تھا اس میں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں 4 طرح کے گروہ پائے گئے جنہوں نے ان کے آداب سفر کو بیان کیا ہے۔ ان میں پہلا وہ گروہ ہے جس نے ابتدائے حال میں سفر کو اختیار کیا تاکہ وہ تزکیہ و تصفیہ اختیار کر سکے، مختلف بزرگان دین کی صحبت میں جا کے فیض اکتساب جو ہے وہ حاصل کر سکے، اور فسیروا فی الارض بھی کر سکے، اور وہاں وہ مجاہدہ نفس جو اس کو حاصل ہوگا وہ اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوگا۔ اور اس میں جو دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے منتہائے حال پر جو ہے وہ سفر اختیار کیا تاکہ وہ فسیروا فی الارض کرتے ہوئے اللہ پاک کے جو انوار و تجلیات ہیں، جو اس کے مظاہر کے ساتھ نسبتیں ہیں، اس میں اس کی نشانیاں جو ہیں وہ ڈھونڈیں اور اس سے اپنی باطنی لذت کا سامان جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور لوگوں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہو۔ اور اس میں تیسرا گروہ جو ہے وہ ہمیشہ سے سفر کی حالت میں رہا، انہوں نے ہمیشہ سفر اختیار کیا، اور منتہائے حال پر بھی وہ مسافر ہی رہے۔ اور اس میں جو چوتھا گروہ ہے وہ جنہوں نے سفر اختیار نہیں کیا، ان کا سفر جو تھا وہ در باطن رہا، اور اقامت پر رہے، وہ جہاں انہوں کو ٹھہرا دیا گیا وہ وہیں ٹھہرے رہے، اور ظاہری سفر اختیار نہیں کیا، لیکن باطنی جو سفر تھا وہ ان کا جاری رہا۔ تو یہ 4 طرح کے جو گروہ تھے، اور اب بھی وہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہاں آج جو ہے وہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے جو گروہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ سفر کو لے کر
ان کا کیا تصور سفر ہے، اس کو سمجھیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ ہمیں بھی وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو فرماتے ہیں مسافر باش دائم راہ میں رو، قدم با ہوش دارد از چاہو از کو۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایک مسافر بن کے زندگی کو بسر کر، ایک مسافر کی طرح اس ظاہری اور باطنی زندگی کو گزار۔ اگر تو مسافر نہیں بنے گا تو یہ تمہیں یہاں جو ایک لا انتہا منزل ہے وہ نہیں حاصل ہوگی، جہاں تمہارا سفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہنے والا ہے۔ تو پہلے مسافر بن جا۔ تو مسافر ہونے کے جو تقاضے ہیں، مسافر ہونے کے جو درجہ بندی ہے، وہ پہلے اختیار کر لے کہ اپنا جو زاد راہ ہے وہ قلیل ساتھ لے کے چل، خواہشات کا، غلط آرزوؤں اور تمناؤں کا بوجھ جو ہے وہ ساتھ لے کر نہ چل، دنیا کو اپنے ساتھ لے کر نہ چل، حرص و ہوا، لالچ، اس کو اپنے ساتھ لے کر نہ چل۔ یہ جس منزل کے تم مسافر ہو اس کا یہ زاد راہ نہیں ہے، اس کا زاد راہ صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، اور اس طرح کے جو احوال اور کیفیات ہیں وہ اس کے زاد راہ ہیں۔ ان کو ساتھ لے کر چل اور اس سفر کو اختیار کر۔ تو ہوش کے ساتھ یہاں قدم رکھ، یعنی کہ معاملات کو سمجھتے ہوئے، کسی کے حضور فیض لیتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھ کر یہاں قدم رکھ۔ یہ نہ ہو کہ بغیر سوچ سمجھ کے یہاں قدم رکھے تو کسی گڑھے میں نہ گر جائے، کسی کنویں میں نہ گر جاؤ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرف میں سفر اختیار کر رہا ہوں اس راستے کی معلومات پہلے سے مجھے معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ معلومات میرے پاس نہیں ہیں، اس سفر کا جو زاد راہ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اس سفر کو طے کرتے ہوئے وہاں کس طریقے سے اس سفر کو طے کرنا ہے، وہ جو نصیحتیں ہیں، وہ جو وہاں ضروری سامان ہے، ضروری گزارشات ہیں، ضروری معاملات ہیں، وہ اگر مجھے معلوم نہیں ہے تو میں بالیقین جو ہے وہ بھٹک جاؤں گا، ضرور وہاں بھٹکا دیا جاؤں گا۔ وہاں ایسے ایسے راہزن ہیں جو وہاں مجھے لوٹ لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مسافر رہ، لیکن مسافر بنتے ہوئے مسافر ہونے کے جو آداب ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھو، اور یہاں ہوش سے آؤ، یہاں چیزوں کو سمجھ کر آؤ۔ ایسے نہیں ہے کہ چیزوں کو لا علمی کی بنیاد پر کرو، بے وقوفی کی بنیاد پر کرو، جاہلیت کی بنیاد پر کرو۔ ہوش کے ساتھ یہاں قدم رکھو تاکہ تم کسی گڑھے میں نہ گر جاؤ، کسی کنویں میں نہ گر جاؤ۔ آگے اس راستے کو کھولتے ہیں کہ یہ راستہ کیا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے، کہاں کا راستہ ہے، اس کو بھی سمجھ لو۔ تو فرماتے ہیں چو رہ دورست و منزل بے نہایت، یقین را تو شکن رو بر عنایت۔ فرماتے ہیں یہ راستہ بہت طویل راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے، لا انتہا منزلوں کا یہ راستہ ہے، جہاں کوئی فائنل جو ہے، وہاں کو آخری جو منزل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ لا انتہا راستہ جو ہے یہ تم نے طے کرنا ہے، مسافر بنتے ہوئے یہ طے کر لو، یہ ارادہ، یہ بات، یہ اپنے اندر باندھ لو، اپنے دل میں باندھ لو، اپنے شعور میں باندھ لو، اپنی روح میں باندھ لو کہ یہ راستہ کسی منزل پر رکنے والا نہیں ہے، یہ مسلسل راستہ ہے،
سیر فی اللہ تک، سیر اللہ تک، سیر مع اللہ تک، یہ تمہاری جو سیر ہے یہ لامتناہی سیر ہے، اس سیر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ بات پہلے اپنے ذہن میں، اپنے قلب میں، اپنی روح میں بٹھا لو، ذہن نشین کر لو اور اپنے اندر پختہ کر لو۔ اور یقین را تو شکن روح بر عنایت، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یقین کے ساتھ تعلق کو قائم کرتے ہوئے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی عنایت کے ساتھ اس راستے کو طے کرو۔ اگر اس کی عنایت نہیں ہے، تمہارے اندر اس کا یقین نہیں ہے، تمہیں اس ذات پر بھروسہ نہیں ہے، تمہیں توکل نہیں ہے، تو پھر یہ راستہ تم طے نہیں کر سکتے۔ پہلے یقین پیدا کرو، توکل پیدا کرو، پھر اس راستے کو اس کی عنایت کے ساتھ طے کرو، تو پھر تم یہ راستہ طے کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، پھر تم اس کے حقیقی مسافر بن جاؤ گے۔ وگرنہ یہاں تم مسافر ہونا جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر سکو گے، وہاں مسافر ہونے کا جو ایک شرط ہے وہ تم پوری نہیں کر سکو گے۔ تو مسافر ہوتے ہوئے اپنے ساتھ جو لازمی شرائط کے طور پر چیزوں کو چلانا ہے وہ اس کا یقین ہے، توکل ہے اور پھر اس کی عنایت ہے۔ تو یہ چیزیں جب تمہارے ساتھ چلیں گی تو پھر اس راستے کے معاملات اور اس کی کیفیات اور اس میں جو احوال آئیں گے وہ تم پر کھلتے چلے جائیں گے، وہ تم پر واضح ہوتے چلے جائیں گے، اور تم وہاں اس راستے کو طے کرنے کی جو حقیقت ہے اس کو پالو گے۔ تو اب اس راستے کو طے کرتے ہوئے جو وہاں چیزیں درپیش آئیں گی اس میں ایک پہلی بات جو ہے اس کو کھولنے لگے۔ فرماتے ہیں زِ صورت پا بیرون پس رواں شو، نخستیں توبہ گیر واں گہرو۔ تو یہاں سب سے پہلے ظاہر کو چھوڑ دے، صورت کو چھوڑ دے، اس راستے کو طے کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے باطن میں سفر اختیار کر، اپنے باطن میں جھانک، اپنے باطن کی جو منازل ہیں وہاں پر آ جا، اپنے باطن کا جو راستہ ہے جہاں سے تم اس حقیقت کو دریافت کرو گے، اس حقیقت کو پالو گے، اس کی معرفت جو ہے وہ تم تک پہنچ جائے گی، تو وہ تمہارے اندر سے ہے۔ پہلے صورت کو چھوڑ دو، اپنے باطن میں آ جاؤ، یعنی کہ باہر سے قدم نکال کے اپنے اندر کا جو سفر ہے وہ اختیار کرو۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ نخستیں توبہ گیر واں گہرو، پہلے یہاں توبہ اختیار کرو، توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرو، توبہ کے ذریعے سے طہارت اختیار کرو۔ اس راستے کو طے کرتے ہوئے وہاں خود کو پاک کرنا بہت ضروری ہے، وہاں صاف کرنا بہت ضروری ہے، وہاں تزکیہ و تصفیہ شعوری طور پر اور قلبی طور پر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گے تو یہاں مسافر ہونے کے لیے جو تمہیں ایک لازمی جز چاہیے، ایک لازمی جو طاقت چاہیے، ایک لازمی جو قوت چاہیے، وہ اگر نہیں ہوگی تو اس راستے کے اوپر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکو گے، ایک یہیں پڑے رہو گے اور تم حقیقی مسافر بن کر یہ راستہ طے نہیں کرو گے، طالب حقیقی بن کر یہ راستہ طے نہیں کرو گے، عاشق حقیقی بن کر یہ راستہ طے نہیں کرو گے، محب بن کر یہ راستہ طے نہیں کرو گے۔ وہاں تمہاری ذاتی اغراض ہوں گی، تمہارے ذاتی مفادات ہوں گے، تمہاری ذاتی جو لالچ ہوں گے، تو ان چیزوں کو چھوڑ کر حقیقی مسافر بن کر اس راستے پر آ جاؤ۔ تو اس کے لیے کیا شرط ہے کہ پہلے سچی اور پکی توبہ، توبۃ النصوحہ جو ہے وہ اختیار کرو۔ تو پھر کیا ہے کہ ہر عام منزل کے او در پیشت آیت،
اقامت کردن اندر وے نشایت. تو فرماتے ہیں کہ پھر اب وہ جو ہے تم یہاں ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف سفر کرو گے، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف سفر کرو گے، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف سفر اختیار کرو گے، ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف سفر اختیار کرو گے. لیکن کیا ہے؟ اقامت کردن اندر وے نشایت. تو یہاں جس منزل سے بھی گزرو گے وہاں قیام نہیں اختیار کرنا، وہاں مقیم نہیں ہونا. مسافر کسی مکان کا مقیم نہیں ہوتا، اس کا مسلسل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہاں مختلف سرائے خانوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. وہ جگہ جہاں اس نے عارضی قیام اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی منزل کے لیے آگے بڑھ جانا ہے، اپنے اس سفر پر رہتے ہوئے آگے گزر جانا ہے. تو اقامت کردن اندر وے نشایت. تو یہاں اس راستے کو طے کرتے ہوئے یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ یہاں کسی مکان کا مقیم نہیں ہو تم، کسی مکان کے مقیم نہیں ہو تم، یہاں مستقل سفر ہے، مسلسل سفر ہے. تو اس مسلسل سفر کو اختیار کرتے رہنا ہے. اور اس کے لیے اگر کہیں کسی سرائے خانے میں، کسی حال میں، کسی کیفیت میں اگر ٹھہرنا پڑ رہا ہے تو وہ ایک عارضی پڑاؤ ہے، پھر اس کے بعد تمہارا آگے سفر شروع ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ تم سفر کرو گے تو یہاں تمہیں طرح طرح کے احوال اور کیفیات تم پر وارد ہوں گے، اور طرح طرح کے مناظر جو ہیں وہ تم پر ظاہر ہوں گے، وہ کھلیں گے. تو فرماتے ہیں بہر ملک عجائب ہا ببینت. یہاں جس منزل سے گزرو گے، جس راستے سے گزرو گے، وہاں تم پر بہت عجائب جو ہیں، بہت عجیب طرح کے معاملات جو ہیں وہ تم پر واضح ہوں گے. ہر عالم غرائب ہا بچینت. اور ہر عالم میں تم پر بہت سارے غرائب، اس میں چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، چھپے ہوئے حقائق جو ہیں، چھپے ہوئے احوال جو ہیں، چھپے ہوئے اسرار جو ہیں، وہ تم پر ظاہر ہوں گے، وہ تم پر وارد ہوں گے، وہ تم پر منکشف ہوں گے. تو آپ فرماتے ہیں سفر از خود بدل می باجدت کرد، نہ در دنیا زمین پہ ماجدت کرد. تو فرماتے ہیں یہ وہ سفر نہیں ہے کہ جو تم باہر کا سفر کر رہے ہو، جیسے یہ سفر جسم سے دل کی طرف ہے. اور یہ وہ سفر نہیں ہے کہ جس میں تم دنیا کو ناپتے پھرو گے، دنیا کی سیر کرتے پھرو گے. یہ وہ سفر ہے جہاں تم اپنے دل کی سیر کرو گے، تم اپنے شعور کی سیر کرو گے، اپنی روح کے گھوڑے کے ساتھ، اپنی روح کے پرندے کے ساتھ. وہ وہاں اس عالم ملکوت میں، عالم لاہوت میں، عالم جبروت میں، وہاں وہ جو معاملات پیش آئیں گے اس کے ساتھ، اس راستے میں، تو اس روح کے گھوڑے کے ساتھ تم وہ جو سارا سفر کرو گے. یہاں قلب کے ساتھ عالم شعور کا سفر کرو گے، اور روح کے ساتھ عالم بالا کا، عالم علوی کا سفر کرو گے. تو آگے فرماتے ہیں رہے نزدیک دوری از دوتائی، اگر یکتا شوی مرد خدائی. تو وہ تمہارے نزدیک ہے، وہ تم سے دور نہیں ہے، صرف دوئی کی وجہ سے تم کو ایک بظاہری دوری نظر آ رہی. اس دوئی کو ختم کر دو. وہ دوئی شعوری بھی ہے، وہ دوئی میری قلبی بھی ہے، وہ دوئی میری جبلی بھی ہے. ان تین سطحوں پہ وہ دوئی جو ہے وہ مجھے بظاہراً اس سے دور دکھا رہی ہے. فرماتے کہ اگر وہ دوئی ختم کر لو گے، شعوری دوئی ختم کر لو گے، قلبی دوئی ختم کر لو گے،
تو وہ حقیقت کو وہ تم پالو گے اور تم وہاں مرد خدا بن جاؤ گے۔ اگر یکتا شوی، تو وہاں جب اس دوئی کو ختم کر لیا، حقیقت کو دریافت کرتے ہوئے، اس کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے، تو پھر کیا ہے؟ اگر یکتا شوی مرد خدائی، اب تم اگر اس کے ہو کے اس کی ذات اور اس کی صفات کا مظہر بن کے جیو گے، تو پھر یکتا ہو جاؤ گے اور مرد خدا بن جاؤ گے۔ تو یہ وہ راستہ ہے کہ ایک مسافر بنتے ہوئے جب تم یہ راستہ طے کرو گے، تو اس کے معاملات، اس کی کیفیات اور اس کے احوال وہ تم پر اس طریقے سے واضح ہوں گے، اور وہاں جو دوئی ہے، یہ جس دوئی میں تم بٹے ہوئے ہو، یہی تمہیں حقیقت سے، اس کی معرفت سے دور رکھے ہوئے ہے۔ اس دوئی کو دور کر لو اور اس کی حقیقت کو پالو، تو جب تم اس کی حقیقت کو پالو گے تو مرد خدا بن جاؤ گے، یعنی کہ اس کے ایک نشان کے طور پر اس دنیا میں ظاہر ہوگے۔ تو بدیں رہ کار ہرچے بود برس، بنظم آوردمش آن رابط فصل۔ کہتے ہیں جو اس راستے میں جو کام کرنا چاہیے تھا، جو باتیں مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھی، جن چیزوں کو مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، تم پر ظاہر کرنا چاہیے تھا، وہ میں نے تم پر ظاہر کر دیا ہے، اور اس کو ایک نظم کی شکل میں ترتیب دیا ہے تاکہ وہ بات تم تک پہنچ جائے، تم اس بات کو اپنے اندر اتار سکو، اپنے اندر ذہن نشین کر سکو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے یہ فیض و برکات، ان کو سمیٹنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر بھی اپنے ان خاص بندوں کا کرم و فضل رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔